ایک شخص بہ کے کہہ رہا کہ وہ حق نہیں بیان کر سکتا، او بھائی نیچے لوگ کہہ رہے ہیں حق ویاہی کیتے 5 کرے 6 کرے نکاح کیتے، اگر تہاڈی دھی بہن دے نال کوئی بندہ ویاہ کر کے انہوں ذلیل کر کے چھڈے یا بلیک میل کردا رہے تے بھی تسی یہی کہو گے؟ السلام علیکم، میں ہوں چندہ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چندہ مرزا ولاگ۔ سجاد جانی کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا حق ہے وہ جتنی مرضی شادیاں کرے۔ اگر آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہو اور اس پر کوئی سوتا نہ آ جائے تو آپ پر کیا گزرے گی، آپ کی بیٹی پر کیا گزرے گی؟ اس لیے یہ کہنے سے پہلے آپ سوچ لیا کریں کہ اس کی اپنی زندگی ہے، وہ جتنی مرضی شادیاں کرے۔ مرد کو اسلام نے 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، مگر اس میں بھی کچھ اصول ہیں۔ اگر پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو رہی ہو، اگر پہلی بیوی سے کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر انسان دوسری شادی کر سکتا ہے، یعنی کہ پھر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، وہ بھی اگر پہلی بیوی اجازت دے تو۔ اگر آپ پہلی بیوی کے حقوق نہیں پورے کر رہے، پہلی بیوی سے آپ کے بچے بھی ہیں، تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ قانوناً جرم ہے۔ چاہے اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ اصول ہیں۔ سجاد جانی نے اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ عبیرہ خان کو اس نے خود چینل بنا کے دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے خود چینل بنا کے دیا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی کمائی بھی خود ہڑپ کر جاتا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ عبیرہ خان کو گھر بنا کے دے گا، لیکن اس نے عبیرہ خان کو گھر نہیں بنا کے دیا۔ باقی کافی عورتوں کو بنا کے دیے ہوں گے جو اس کے ساتھ رہتی ہیں، جس کے ساتھ اس کے جائز یا ناجائز تعلقات ہیں۔ ادھر عبیرہ خان کہہ رہی ہے کہ سجاد جانی کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی، اور سجاد جانی کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ عبیرہ خان کی اس کے ساتھ تیسری شادی تھی؟ کسی کے اوپر اتنے گھٹیا الزامات لگانا یہ کہاں کی انصاف والی بات ہے؟ یہ بہت ہی بے انصافی والی بات ہے۔ ایک تو اس کی چینل کی کمائی کھاتا رہا، چاہے اس نے خود ہی چینل اس کو بنا کے دیا، اور اس کو گھر بھی نہیں بنا کے دیا۔ پہلے بھی وہ اپنے باپ کے گھر تھی، اور جب آپ نے سجاد جانی صاحب اسے چھوڑ دیا تبھی وہ اپنے باپ کے گھر یعنی کہ کرائے پہ رہ رہی ہے، اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے۔ تو کیا آپ کے بچے کا مستقبل کیسا ہوگا جو آپ کا بچہ عبیرہ خان سے ہے؟ عبیرہ خان بھی یتیم تھی اور آپ نے اپنے بچے کو بھی یتیم کر دیا، یہ یتیم ہی کر دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کو چینل بنا کے دیا، لیکن محنت تو وہ خود کرتی تھی نا، اس پر آپ تو نہیں محنت کرتے تھے۔ اس نے خود اپنی محنت کیا، خود اس پہ کام کیا ہے، لیکن پیسہ اس کا کون ہڑپ کر گیا؟ آپ۔ سجاد جانی صاحب، اگر آپ نے اس کا پیسہ ہڑپ کیا ہے تو اس کو ایک گھر ہی بنا کے دے دیتے تاکہ وہ کرائے سے تو بچ جاتی۔ پہلے بھی وہ اس کو سکھ نہیں ملا ہوگا جب اس نے پہلے شادی اس کی تو دوسری بار آپ نے بھی اسے سکھ نہیں دیا۔ کم از کم آپ تو اسے سکھ دیتے، آپ تو اسے رونے کے لیے نہ چھوڑتے کہ آپ کو وہ دعائیں دے رہی ہوگی۔ نہیں، آپ کو وہ دعائیں نہیں دے رہی ہوگی، اور نہ ہی آپ کو کبھی اس کی بددعاؤں وہ آپ کو دعائیں نہیں دے رہی ہوگی۔ کوئی بھی عورت کر لو کھڑکا کھٹیاں جانیاں وچوں۔ عبیرہ خان کی آپ بد دعائیں لے رہے ہیں، کیا آپ کو وہ دعائیں دیتی ہوگی؟ ہر جگہ پہ وہ جب انٹرویو دیتی ہے تو وہ روتی ہے، یہ رونا آپ نے اس کو دیا ہے۔ سجاد جانی صاحب، کیا آپ یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ یہ آپ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے۔ الٹا آپ اس پر اتنے گھٹیا الزام لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں۔ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جھوٹی تھی، بہت فراڈ عورت تھی، بہت یہ تھی، بہت وہ تھی۔ یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح کی عورت ہے؟ جب آپ نے اس سے شادی کی تھی تب تو آپ کہتے ہوں گے کہ میری جوان بیٹی تھی جس کی میں نے شادی کر دی ہے، میری بیوی وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ پہلے بھی ایک ویڈیو میں میں بتا چکی ہوں کہ آپ نے یہ ایک ہی ٹاپک ہے جو بہت اچھی طرح سے یاد کیا ہوا ہے، جو آپ بتاتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ شادی کر لیتے ہیں۔ کیا اسی طرح آپ لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے رہیں گے؟ عبیرہ خان کا سامنے آنے کا انٹرویو دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کی زندگی برباد ہوئی ہے نا، اسی طرح اور عورتوں کی اور لڑکیوں کی آپ زندگی برباد مت کریں۔ صحیح کہتے ہیں کہ دیکھنے میں لوگ کیا ہوتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے، کچھ اپنی زندگی کا حصہ گزارا جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ سجاد جانی صاحب، اب آپ کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے، دنیا نے اب آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے۔ آپ عورت کو پتہ نہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، عورت کو پیر کی جوتی مت سمجھیں۔ یہی جوتی اگر سر پہ پڑ گئی نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی زیادہ عزت دی ہے، پیسہ دیا ہے، جائیداد دی ہے، تو اس کا آپ غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کے پاس بہت پاور ہے تو آپ کسی بھی عورت کی زندگی برباد کر سکتے ہیں، اور کسی کو یہاں تک کہ قتل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کا آپ کے سر پہ ہاتھ ہے نا، ان لوگوں کو بھی خدا کی پکڑ نے ایک دن پکڑ لینا ہے۔ سجاد جانی صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، قیامت والے دن آپ کا گریبان ہوگا، اور جن عورتوں پر آپ نے ظلم کیے ہیں نا،
ان کا آپ کے گریبان پر ہاتھ ہوگا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دنیا میں آپ نے ناانصافیاں کی ہیں نا، ان کی اب یہ میں سزا بھگت رہا ہوں۔ اس لیے سمجھ جائیں، اور اب بھی وقت ہے، معافی مانگ لیں ابیرہ خان سے اور اس کا حق اسے دیں۔ اپنے بچے کا خرچہ بھی دیں، آپ پر بنتا ہے، وہ آپ کا بچہ ہے، اور اسے گھر بھی بنا کے دیں۔ اس کے چینل کی کمائی آپ کھاتے رہے ہیں، لیکن آپ نے اس کو کوئی بھی سہولت نہیں دی۔ باقی یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے، جس طرح وہ چاہے گزارے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے نا کہ زندگی وہ اپنی ایسی گزارے کہ اپنی زندگی کی وجہ سے کسی دوسرے کو دکھ نہ دے، کسی دوسروں کی خوشیوں کو برباد نہ کرے۔ اس لیے اپنی زندگی نا صحیح طریقے سے گزاریں کہ آپ کی زندگی سے کوئی پریشان نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔